بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ پاکستان کا سیاسی موسم انتہائی بدحال ہے، بدترین سیاسی موسم ہے اور گھٹن ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ساری رات سڑکوں پہ رہے اور بھرپور احتجاج کیا، بلکہ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ ترکی میں تو دیکھے گئے، لیکن پاکستان میں ایسے مناظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 سال سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ دھوکے کھا کھا کے تنگ آ چکی ہے، اور اب وہ مزید کوئی دھوکہ کھانا نہیں چاہتی، اور اسی لیے جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب شروع ہوا 8 مارچ کو اور مکمل ہوا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، اور جس انداز سے مکمل کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، ازبر ہے، لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں سکون کا دن ہو۔ لوگوں کو بے لباس کر کے دیکھ لیا، لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیا، لوگوں پر تشدد کر کے دیکھ لیا، نہ کسی بزرگ کو چھوڑا، نہ کسی نوجوان کو چھوڑا۔ 75 سالہ اعظم سواتی، 75 سالہ چودھری غلام حسین اور 70 سالہ ایاز امیر، وہ بھی محفوظ نہ رہے اس سارے شر سے، بے لباس کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، عارف حمید بھٹی، ان کو بھی اس مصیبت کا شکار ہوئے، اور پھر سب سے بڑھ کر ارشد شریف، شہید ارشد شریف، وہ اپنی جان انہوں نے دے دی، لیکن پاکستان کی مفادات پہ آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کے مفادات پہ آنچ نہیں آنے دی، وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اس میں بہت سارے نام، میں اگر کوئی رہ جائے تو ناراض نہ ہو، بہت سارے نام ہیں جو کہ اس جد و جہد میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ، وہ بھی اسی صف میں شامل ہیں۔ تو یہ سب کے سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر یہ کون سی فرعونیت ہے، یزیدیت ہے، نمرودیت ہے، چنگیزیت ہے، بربریت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے آگ؟ اور وہ کون سی، کیا جرم کیا کیا ہے پاکستان کے عوام نے، پاکستانیوں نے، پاکستان نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جا رہی ہے، تکلیف دہ سزا دی جا رہی ہے؟ کل عمران خان پہ جو حملہ ہوا، سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئیں اور پاؤں پہ گولیاں لگیں، اللہ نے بچایا، اور اس کے بعد بھی کوئی ندامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہیں، اور پاکستان کے عوام اب کوئی جبر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اور خرم دستگیر، جاوید لطیف، سارے صاحبان جو ہیں یہ سب بتا چکے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، گڑبڑ کہاں ہے، مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا۔ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، تمام وزیر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو گھر سے بلا کے کہا گیا کہ ہم تو اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمیں گھر سے بلا کر کہا گیا کہ اقتدار لیں ورنہ نومبر میں قیامت آ جائے گی پاکستان میں۔ کیا عدالتیں نہیں تھیں؟ کوئی سپریم کورٹ پہ یقین ہٹ گیا تھا؟ اعلیٰ عدالتیں نہیں تھیں؟ عدالتیں آزاد نہیں تھیں؟ وہ کون سی قیامت تھی جو آنی تھی؟ لیکن ایک قیامت، ایسی قیامت جس نے آنا ہی نہیں تھا، اس قیامت کو، مفروضے کو بنیاد بنا کے قیامت برپا کر دی گئی، اور پاکستان کے عوام آج تک بھگت رہے ہیں۔ نہ کوئی گورننس ہے، نہ کوئی کھانا پینا، کچھ نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام اس وقت شدید ترین ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا، سٹریس کا شکار ہیں۔ یہ ہے سچویشن، لیکن سمجھنے، سوچنے کا نام نہیں ہے، اور ندامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ آگے سے آگے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، دوسرے کے بعد تیسری غلطی۔ شہید ارشد شریف بیچارے پاکستان چھوڑا، دبئی سے نکال دیا گیا، کینیا پہنچے، کینیا میں جا کے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے پیار کرتے تھے۔ ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی، یہ کون تھے؟ عمران ریاض خان، عارف حمید بھٹی، صابر شاکر، ڈاکٹر معید، جمیل فاروقی، ایاز امیر، چودھری غلام حسین، یہ کون سے لوگ؟ خاور گھمن، عماد یوسف، سلمان اقبال، کون سے نام لیے جائیں؟ یہ سب وہ تھے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں،
پاکستان کے اداروں سے پیار کرتے ہیں۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کو کبھی انہوں نے برا کہا؟ یا پاکستان کے اداروں کو کبھی برا کہا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل جو ستم ظریفی ہے تو کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت۔ پاکستان جل رہا ہے، باقی سب آرام سے سکون سے سو رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے؟ شہید ارشد شریف صاحب معاملے میں بھی وہی ہوا کہ پولیس نے یہ کر دیا، پولیس نے وہ کر دیا، پولیس کا یہ بیان آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی وہ ایک لڑکا پکڑا، اس کا پہلے ایسے یکدم فر جاری کر دیا گیا بیان، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو ریکارڈ کی گئی، وہ جاری کر دی گئی، پھر کہا گیا کہ نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر ایک اور جاری کر دی گئی۔ یہ سارا دن کھیل تماشا چلتا رہا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مذہبی جنونیت کے سر پہ تھوپ دیا جائے اور بس باقی سب آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے، شفاف تحقیقات کی جائیں، اس کے بعد مسئلہ حل کیا جائے۔ اب ایک اور کام بھی ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں باقاعدہ طور پہ ایک جیل قائم کر دی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں جیل نہیں تھی تو وہ اڈیالہ جیل میں آنا پڑتا تھا، وہ پنڈی میں تھی، تو اب سارا کام اسلام آباد میں ہوا کرے گا۔ اسلام آباد سے ہی گرفتار، اسلام آباد میں ہی سب کچھ، اور اسلام آباد میں ہی جیل، وہیں پہ سب کچھ ہوا کرے گا۔ جیل قائم کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے میسیج دے دیا ہے، کنوے کر دیا ہے۔ ان کا ابھی تک سرجری ہوئی ہے، دونوں ٹانگیں زخمی، اور فیصل سلطان صاحب نے بتایا دونوں ٹانگوں میں گولیوں کے ذرات نکلے ہیں، جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں، سرجری مکمل کی گئی ہے۔ ایک نوجوان جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہوا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، جان دے دی اس نے، جان بچاتے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ فیصل جاوید ہیں، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو افواج پاکستان کے فطری اتحادی تھے، ان کے فرنٹ لائنر تھے، جو ان کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ پاک فوج کو اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو اس کے سامنے آ جاتے تھے، اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، پاک فوج کو، پاک فوج کے لیے اپنی تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ سب کے سب لوگ، پوری پاکستان تحریک انصاف اور یہ جتنے بھی صحافیوں کے میں نے نام گنوائے ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ ان کو ماؤتھ پیس ہونے کا تانا دیا جاتا تھا، ان کو فوج کا ٹاؤٹ ہونے کا تانا دیا جاتا تھا۔ تو ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہیں وہ ساری باتیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کہاں پہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے 2 دن ہیں، آج کا دن اور کل کا دن، ان 2 دنوں میں سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے، کیا اصلاح کرنی ہے، کیا پاکستان کے عوام کی آواز سننی ہے، کیا پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دینے ہیں، پاکستان میں جو امانتیں ہیں امانت داروں کے سپرد کرنی ہیں یا نہیں کرنی، یا پھر طاقت کے بل بوتے پر ہر چیز کو تہس نہس کرنا ہے۔ وہ زمانہ ہے نہیں اب، کیونکہ جنرل ایوب خان بہت زبردست، ان کا طویل ترین اقتدار تھا، لیکن ان کا اختتام کس نعرے پہ ہوا تھا؟ اس کے بعد اگلا یحییٰ خان، اس سے پہلے اسکندر مرزا، بار بار کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جو اسکندر مرزا کی گندی ترین موت، گندہ ترین اختتام وہ ہوا۔ ایوب خان صاحب کا اختتام اقتدار کا کس نعرے پہ ہوا؟ اس کے بعد یحییٰ خان، غدار وطن، پاکستان کو 2 لخت کرنے والا، اس کا ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں، پرویز مشرف صاحب کا دور اقتدار کا اختتام کس نعرے پہ ہوا؟ تو سوچنے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے ساتھ جس نے بھی دھوکہ کیا، جس نے پاکستان کو دغا دیا،
اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا، اور وہ قدرت انتقام لیتی ہے، قدرت عبرت کا مقام بناتی ہے، کوئی اور نہیں بناتا۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ان 2 دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے وہیں سے سلسلہ شروع کرنا ہے جہاں سے توڑا گیا تھا، اور 2 دن وہ سٹیبل ہو رہے ہیں چلنے پھرنے کی، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ مخاطب ہوں گے اپنے عوام سے۔ تو اس لیے ان 2 دنوں کو بہتر سمجھا جائے، اور خاص طور پہ میں پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان سے کہوں گا، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور زرداری صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور ANP ہے، اختر جان مینگل ہیں، سب کے سب، ان سب سے یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان کی قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پولیٹیکل پلیئرز کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اکٹھے بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس پہ مافیاز کا قبضہ ہو، اور پاکستان کو ایک انڈسٹری کے طور پہ، ذاتی فیکٹری کے طور پہ چلایا جائے۔ پاکستان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنا تھا، اور اس مقصد سے پاکستان کے عوام کم از کم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے۔ عمران خان صاحب، پاکستان کے عوام ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ نہیں دکھانا، عمران خان کو ٹی وی پہ نہیں دکھانا، کبھی کہتے ہیں لائیو نہیں دکھانا، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، کبھی کہتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ اور اب عمران خان پوری دنیا میں عالمی ذرائع ابلاغ، کون سا ملک ہے، کون سا چینل ہے جو ان کو دکھا نہیں رہا، اور ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور اس لیے انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ان انگلیوں کو اٹھنے سے بچنا چاہیے، اور ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نعرہ لگنے سے پہلے بہتر ہے کہ انسان خود ہی الگ ہو جائے، عزت سے الگ ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے، اور اختتام اچھا ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ تو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی روایات، کبھی کبھی کوئی اچھی روایات بھی قائم کر دینی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ ہوں، کینیڈا کے وزیر اعظم ہوں، دنیا بھر سے پیغامات آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ روس کے صدر ہوں، سب، اور چینی حکام ہوں، تمام ممالک جو ہیں، وہ دوست ممالک ہوں یا مخالف ممالک، سب کے سب وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، جلد صحتیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال، گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو جو ترکی میں ہم نے دیکھا تھا، وہ تصاویر ہم اب دیکھ رہے ہیں، وہ فوٹیجز، وہ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک غلطی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، سینکڑوں غلطیاں کر چکے ہیں، سینکڑوں اقدامات کر چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پاکستان کے عوام کی آواز کو سمجھو، پاکستان کو سمجھو، پاکستان کی آواز کو سمجھو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اچھائی کی طرف بڑھا جائے، اور پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی پہلی اور آخری ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑ کے مر جائیں، اور اس کے بعد پاکستان ہوگا، یہ دھرتی ہوگی، تو اقتدار آپ سب کو ملے گا، آپ سب کو موقع ملے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس دھرتی کو ہی آپ نے اتنا زخمی کر دیا، تو پھر نہ آپ کو اقتدار ملے گا، نہ آپ کو ملے گا، کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔